بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ خواتین و حضرات، میں آج آپ کے سامنے ایک نئی تاریخ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ پشاور کی تاریخ ہے۔ تو خواتین و حضرات، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو جو ہے وہ پتہ چلتی رہے، اور میرے چینل کی ویڈیوز پہ کمنٹ کیا کریں، اچھے کمنٹ کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی اور میں آپ کے لیے جو ہے مزید شہروں کی، ملکوں کی تاریخیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور جو ہے آپ کو نئی معلومات اور نئی جو ہے چیزیں آپ کے نالج میں آئیں گی۔ خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں کہ پشاور کی تاریخ کیا ہے۔ پشاور پاکستان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ پشاور وسطی جنوبی اور جنوبی مغربی ایشیا کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہونے کی وجہ سے پشاور صدیوں سے افغانستان، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک مرکز کی حیثیت سے قائم چلا آیا ہے۔ قدیم تعلیمی مرکز ہونے کی وجہ سے دوسری صدی قبل مسیح میں بخشالی طرز تحریر پر مشتمل ایک ریاضی کلیہ جذر معلوم کرنا جو ہے اس کے نزدیک سے برآمد ہوئی ہے۔ ودیو دیو مالا میں پشاور اور آس پاس کے علاقے کو پشکلوتی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو رامائن کے بادشاہ بھارت کے بیٹے پشکل کے نام سے منسوب ہے۔ خواتین و حضرات، تاہم اس بارے میں ابھی کوئی یقینی رائے موجود نہیں ہے۔ مصدقہ تاریخ کے مطابق اس علاقے کا عمومی نام کورش پورا انسانوں کا شہر تھا جو بگڑ کر پشاور بن گیا ہے۔ دوسری صدی عیسوی میں مختصر عرصے کے لیے وسطی ایشیا کے توچاری قبیلے کشان نے پشاور پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد 170 تا 159 قاف میم اس علاقے پر یونانی باختر بادشاہوں نے حکمرانی کی، اور اس کے بعد مملکت یونانی ہند کے مختلف بادشاہ یہاں قابض ہوتے رہے۔ ایک تاریخ دان کے مطابق پشاور کی آبادی 100 عیسوی میں 1,20,000 کے لگ بھگ تھی، اور اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 7واں بڑا شہر تھا۔ بعد میں پارتھی، ہند پارتھی، ایرانی اور پھر کشان حکمرانوں نے قبضہ کر کے اسے اپنے زیر نگرانی رکھا۔ خواتین و حضرات، کشان حکمران کنیشکا 127 عیسوی کی لگ بھگ بادشاہ بنا۔ اس نے اپنا دارالحکومت پشکلاوتی موجودہ 400 سے منتقل کر کے پورش پورا موجودہ پشاور قائم کیا۔ دوسری صدی عیسوی سے بدھ بھکشو، زرتش ہندو اور روہیت کے پشاور زرتش مذہب کے کشان حکمرانوں سے مشاورت کرنے آتے رہے تھے۔ خواتین و حضرات، کشان حکمرانوں نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت قبول کر لیا، اور بدھ مت کو شہر میں سرکاری درجہ بھی مل گیا۔ حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پشاور بدھ مت کی تعلیمات کا اہم مرکز بن گیا، جبکہ آبادی کی اکثریت زرتش اور روہیت کی پیروکار رہی۔ خواتین و حضرات، بدھ مت کے مخلص پجاری ہونے کی حیثیت سے کنیشکا نے اس دور کی دنیا کی بلند ترین عمارت بنوائی جو بدھ مت کا اسٹوپا تھا، اور یہاں بدھ مت سے متعلق مذہبی تبرکات جمع کیے گئے۔ یہ اسٹوپا پرانے پشاور کے گنج دروازے کے ساتھ باہر بنا ہوا تھا۔ اس اسٹوپا کے بارے میں قدیم ترین روایت چینی سیاح اور بھکشو فاہیان کی تحریر سے ملتی ہے جو یہاں 400 عیسوی میں آیا تھا۔ اس کے مطابق اسٹوپا کی بلندی 40 چانگ سے زیادہ یعنی اندازاً 120 میٹر تھی، اور اس پر ہر طرح کے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، فاہیان کے مطابق اس نے آج تک جتنے مندر اور اسٹوپا دیکھے تھے، کانشکا اسٹوپا ان سے کہیں زیادہ خوبصورت اور مضبوط تر تھا۔ آسمانی بجلی گرنے سے اسٹوپا تباہ ہوا اور کئی بار اس کی مرمت کی گئی۔ ہیون سانگ نے 634 عیسوی میں آمد تک اسٹوپا کا ذکر ملتا ہے۔ بدھا سے منسوب تبرکات جو ایک جواہرات جڑی ٹوکری میں رکھے تھے، وہ 1919 میں اسٹوپا کے عین وسط میں ایک زیر زمین کمرے سے کھدائی کر کے ڈاکٹر ڈی بی سپونر نے نکالا۔ خواتین و حضرات، یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو پہلا حصہ اس کا بتا دیا ہے۔ اب دوسرا حصہ جو ہے میں آپ کو مزید اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز تک شیئر کریں، اور جو ہے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اچھے کمنٹ دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch screens. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt from these MP3s. Sheesh. Who would've thought